آج ہم اور آپ دنیا کے حالات کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور ہر کسی کو یہی کہہ کے سنا جاتا ہے حکومت ظالم ہو گئی ہے، مسلمانوں کے خلاف ہو گئی ہے، مسلمانوں کو تکلیف میں ڈال رہی ہے، ہمیشہ مسلمانوں سے نفرت کا مظاہرہ کرتی ہے، ہمیشہ وہ قانون لانے کی کوشش کرتی ہے جس سے مسلمانوں کے دین و ایمان کو خطرہ لگا رہتا ہے۔ مسلمان اپنے دین و ایمان کی بنیاد پر ایسی حکومت کے بنائے ہوئے قانونوں کو مخالفت کرتا ہے، اس کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے۔ مثلا چاہے وہ 3 طلاق کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل کا معاملہ ہو، جب بھی اسلامی معاملات میں کہیں دخل اندازی حکومت کرتی ہے تو ہر مسلمان کو درد ہوتا ہے، ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ایک مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کو اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی ماں سے بھی زیادہ، اپنے بھائی بہنوں سے بھی زیادہ، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ اگر کسی سے پیار ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام سے اس لیے پیار ہے کہ اس کو مصطفیٰ نے دیا ہے، مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، اور جب مصطفیٰ کا دیا ہوا دین ہمیں اتنا پیارا ہے کہ اس کے قانون سے کوئی کھیلتا ہے تو ہم سہ نہیں پاتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کبھی تو سوچو وہ کھیلے تو ہمیں تکلیف ہے، اگر ہم خود کھیلے تو کس کو تکلیف ہوگی؟ اگر ہم خود اپنے قانون سے کھیلیں، اگر ہم خود اپنے قانون کو توڑیں، اگر ہم خود ہی اپنے قانون کے خلاف چلنے کی کوشش کریں تو پھر کس پر رویا جائے، کس پر آنسو بہایا جائے، کس پر ماتم کیا جائے؟ اس لیے کہ دوسرا اگر کرتا ہے تو ہمیں درد ہوتا ہے، ہم زبان رکھتے ہیں، ہم بول پڑتے ہیں، لیکن اگر ہم ہی ایسا کر جائیں تو پھر روئے بھی کون، ہنسے بھی کون، بولے بھی کون؟ اس لیے درد اگر خود اپنے گھر سے پیدا ہو تو اس درد کا علاج ہمیں خود ہی کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے درد کا علاج کر لیں گے تو پھر ہم اسلام کے یقیناً بچانے کے لیے پھر کوششیں بھی کر لیں گے، اور اگر ہم نے خود ہی مرضوں کو جنم دیا ہے، بیماریوں کو وجود بخشا ہے، بیماریوں کو پیدا کیا ہے تو دوسرا کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، بہت نصیحت آموز بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہوں گا، سننے کے لیے تیار ہے نا؟ میں نے بہت مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دھرم، سب سے پسندیدہ مذہب، سب سے زیادہ محبوب دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اس دین کے بارے میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے پیارے نبی ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی ساری نعمت اتار دی۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دین ادھورا نہیں ہے، ناقص نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، اس میں کہیں ایسی جگہ باقی نہیں ہے کہ وہاں کے لیے ہمیں کسی اور کا سہارا لینا پڑے گا، وہاں کے لیے کسی اور سے جانکاری لینی ہوگی، وہاں کے لیے ہمیں کسی اور سے مسئلہ پوچھنا ہوگا۔ ہمارا دین وہ دین ہے جس نے ہمیں جنم لینے سے لے کر مرنے تک جو بھی ہماری زندگی کا مسئلہ ہوگا ہر مسئلے کا بیان کیا ہے، ہر مسئلے کا حل بیان کیا ہے، ہر مسئلے کا سسٹم بیان کیا ہے، ہر مسئلے کا قانون بیان کیا ہے۔ مسلمانوں تم پیاسے نہیں رہ سکتے اگر تم اپنے دین پر قائم رہو گے تو، اگر تم اپنے دین پر قائم رہو گے تو تم کبھی بھوکے نہیں رہو گے، پیاسے نہیں رہو گے، تمہارا کوئی الجھن نہیں رہ جائے گا، کیونکہ اسلام اس مذہب میں کہا جاتا ہے جو ہر الجھن کا جواب رکھتا ہے، ہر مسئلے کا حل نکالتا ہے، ہر پریشانی کو دفع کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اسلام کو وفادار ہو جائیں۔ آؤ میں آپ کے ذہنوں میں ایک بات بتا رہا ہوں، آج حسین کو یاد کرتے ہو نا؟ کیوں حسین کو یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین کا کارنامہ ہے، حسین کی قربانیاں ہیں، حسین کے وہ اعمال ہیں جن کی بدولت آج ہمیں نماز صحیح سالم ملتی نظر آئی، قرآن صحیح طریقے سے ہم پڑھتے نظر آ رہے ہیں، ارکان اسلام کی پابندی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
ایک زمانہ تھا اسلام کے راستے پر کئی داغ لگے ہوئے تھے، کئی زخم پڑے ہوئے تھے، کئی طرح کے عیوب لگ گئے تھے۔ ان عیبوں کو صاف کر کے امام پاک نے ان عیبوں کو دور کر کے امام پاک نے اسلام کو چمکایا، روشن کیا، تر و تازہ کیا، اس کے حسن کو برقرار فرمایا۔ اس لیے اسلام کے بارے میں یقیناً کہتے سبھی ہیں، لیکن اسلام پر چلنے والا، اسلام کو روشن رکھنے والا، اسلام کے سسٹم کو محفوظ کرنے والا جب کوئی ہوتا ہے تو اسے حسین کہا جاتا ہے، یا اولاد حسین کہا جاتا ہے، یا پھر غلام حسین کہا جاتا ہے۔ جب اسلام کے سسٹم کو محفوظ کرے۔ آؤ میں بات بتاؤں، توجہ رہے، پیچھے مت دیکھیے، یہ دور پیچھے دیکھنے کا نہیں، سامنے دیکھتے رہیے، سامنے دیکھیے، ہوشیار رہیے۔ کب کون مسائب سامنے آ جائیں، اس سے دفاع کرنے کا، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ آنکھ کھلی رکھنی ہوگی، دماغ تر و تازہ رکھنا ہوگا۔ جب تک یہ دماغ تر و تازہ نہیں رہے گا، آنکھ کھلی نہیں رہے گی، کب کوئی لٹیرا آپ کے دین و ایمان کو لوٹ کر چلا جائے گا۔ یہ دور لٹیروں کا ہے، یہ دور رہزنوں کا ہے، یہ دور ڈکیتوں کا ہے۔ کب کون ڈکیت، کون لٹیرا، کب آپ کے ایمان کے خزانے کو لوٹ جائے، کب آپ کے ایمان کے خزانے کو برباد کر چلا جائے، اور آپ سوچتے رہ جائیں گے میں لٹ بھی گیا اور ہوش میں نہیں رہا، میں لٹ بھی گیا مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اس لیے کہ ایمان کے لٹنے کے لیے ذرا سی باریکی کا معاملہ ہوتا ہے، ذرا سی باریکی اگر ہم سمجھ نہ پائے تو ایمان ضائع ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ میں آپ کو قریب کر کے امام حسین کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بادشاہ اپنے ملک میں ایک سڑک بنواتا ہے، ایک خوبصورت سڑک، توجہ ہے نا پیچھے والے، آپ ہی میرے ٹارگٹ میں ہے سبھی نوجوان، چونکہ آپ میرے کلوز میں ہیں، اینی ٹائم آپ سے ہم سٹے ہوئے، آپ ہم سے سٹے ہوئے، اس لیے آپ ہی کے لیے خاص کر یہ ساری باتیں میں آپ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس بادشاہ نے ایک خوبصورت سڑک بنوایا، مزین کرایا، رنگ و روگن کرایا، اتنا خوبصورت بنا دیا، کاریگروں نے بنایا، کاریگروں نے مکمل سڑک تیار کرنے کے بعد خبر دی بادشاہ کو، بادشاہ سلامت، سڑک تیار ہے، بہت خوبصورت ہم نے بنایا ہے، بہت عمدہ کام کیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے، تسلی کے لیے اپنے 3 وزیروں کا انتخاب کیا، 3 وزیروں کا انتخاب کیا۔ ان 3 وزراء کو حکم دیا کہ تم تینوں یک بعد دیگرے، یعنی ایک پہلے جائے وہ دیکھ کر آئے، دوسرا جائے وہ بھی دیکھ کر آئے، تیسرا جائے وہ بھی دیکھ کر آئے، اور سب اپنی اپنی نگاہ سے دیکھیں، اور دیکھ کر کے مجھے خبر دے کہ واقعی جس سڑک کے لیے میں نے پیسے لگائے، جس سڑک کے لیے میں نے مال خرچ کیا ہے، وہ سڑک واقعی خوبصورت ہے یا نہیں، واقعی اچھا ہے یا نہیں، واقعی حسین ہے یا نہیں۔ لہذا بادشاہ نے 3 وزیروں کا انتخاب کیا اور ان کو حکم دے دیا، وزیر گیا، وزیر گیا، سڑک ہوئی، اول تاخیر شروع سے آخر تک دیکھا، بہت خوبصورت، بہت حسین، بہت حسین، اتنا خوبصورت سڑک دیکھ کے دل باغ باغ ہو گئے۔ لیکن جب بادشاہ کے دربار میں وہ آیا، بادشاہ سلامت، واقعی روڈ اتنا خوبصورت ہے کہ مت پوچھیے، تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہے، اتنا خوبصورت ہے وہ روڈ، اتنا خوبصورت ہے وہ سڑک کہ میں تعریف نہیں کر سکتا، بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے۔ لیکن اس پر غور کیجئے گا، لیکن ایک جگہ کچڑا پڑا ہوا ہے، اس کچڑے کی وجہ سے وہ روڈ اپنی خوبصورتی میں پھیکا ہو جا رہا ہے، تھوڑی کمی آ جا رہی ہے، روڈ کی خوبصورتی میں فرق آ جا رہا ہے، روڈ کی حسن و جمال میں فرق آ جا رہا ہے، اس کچڑے کی وجہ سے۔ وزیر نے سنا دیا، توجہ رہے بالکل، وزیر نے سنا دیا،
बादशाह ने दूसरे वजीर को भेजा, जाओ तुम भी देखो। दूसरा वजीर पहुंचा, वो भी गया, सड़क को देखा, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, बहुत उम्दा बना है, कहीं से कोई ऐब नजर नहीं आता। देख करके वापस आया, बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, वाकई में रोड बहुत अच्छा बना है, सड़क बहुत अच्छी बनी है, बहुत खूबसूरत है वो, लेकिन एक जगह कचरा पड़ा हुआ है, दाग लगा हुआ है, एक जगह कचरा रखा हुआ है, उसकी वजह से उस रोड की खूबसूरती में फर्क आ रहा है, रोड की खूबसूरती में ऐब लग रहा है, खराबी नजर आ रही है। बहुत खूबसूरत है रोड, लेकिन उस एक कचरे की वजह से वो रोड की खूबसूरती मांद पड़ जा रही है, उसमें फीकापन आ जा रहा है। वजीर आया, कह दिया, बादशाह ने सुन लिया। तीसरा वजीर आया, तीसरे वजीर को कहा तुम जाओ, तुम भी देखो, तुम भी जाकर देखो। वो तीसरा वजीर पहुंचा है, गया है, खूबसूरत रोड को देखा है, सड़क को देखा है, देखने के बाद वापस आया है और आकर कहा बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, वाकई रोड बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसी रोड में एक जगह कचरा पड़ा हुआ था, उसी कचरे ने इस रोड की खूबसूरती को खराब कर रहा था, मुझसे रहा न गया, मैंने उस कचरे को निकाल कर हटा दिया, फेंक दिया, साइड लगा दिया, और वही कचरे के पास एक थैली पड़ी थी, वो थैली मैं लेकर आ गया। बादशाह ने कहा सुनो सुनो, वो कचरा मैंने रखवाया था, मैंने ही रखवाया था, ताकि देखो कि तुम में से कौन सड़क की सिर्फ ऐबों को बयान करता है, या तुम में से कोई है ऐसा जो ऐबों को दूर करना भी जानता है, खराबी को दूर करना भी जानता है, खराबी को मिटाना भी जानता है। ऐ मुसलमानों सुनो, तुम में से हर एक कहता है तुम में ये खराबी है, सहना सुनते में ये खराबी है, लेकिन कौन है तुम में से जो अपने ऐबों को दूर करने का इरादा रखता है? तुम में से कौन है वो जो अपने अंदर की खराबी को निकाल कर फेंकना चाहता है? जब तक तुम ऐबों को सिर्फ बयान करोगे, दूरी नहीं होगी ऐबों से, लेकिन जब दूर चाहते हो साहब से, तो पहले उस ऐब को निकाल कर फेंक दो। आखिर बादशाह ने कहा, ऐ मेरे वजीर, तूने जो थैली उठाई वो थैली तेरा इनाम है, वो थैली तेरा इनाम है, वो थैली भी मैंने रखवाई थी कि जो कचरा हटाएगा वो थैली जरूर लाएगा, तो थैली में मैंने अशर्फियां रखी थी, पैसे रखे थे, तूने मेहनत की, उसका इनाम तूने मेहनत की। हम में से हर एक यही कहता है, हम में से हर एक यही कहता है, लेकिन ऐबों को दूर करेगा कौन, खराबी को हटाएगा कौन? उन्हीं दो वसीरों की तरह हम भी कहते हैं बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन हजार लेकिन कह दे तो लेकिन कहने से तो हुस्न को निखार नहीं आएगा, खूबसूरती में इजाफा तो नहीं होगा, इस लेकिन को हटाना पड़ेगा, इस लेकिन को मिटाना पड़ेगा। जब हम चाहेंगे कि हमारी सड़क खूबसूरत हो, रास्ते अच्छे हो, समाज अच्छा हो, सोसाइटी अच्छी हो, माहौल अच्छा हो, तो सिर्फ कहने से मसले का हल नहीं है, खुद आगे बढ़ना होगा, बीमारियों को खत्म जब तक बीमारी मिटाओगे नहीं, लेकिन का लफ्ज लगा रहेगा, लेकिन का लफ्ज लगा रह जाएगा, लेकिन का लफ्ज लगा रह जाएगा। इसलिए मुसलमानों लाजिम है कि सिर्फ लेकिन मत कहो, बल्कि खुद उस बीमारी को दूर करके दुनिया को बताओ। हम कहने वाले नहीं बल्कि अमल करके बताने वाले। दुनिया आपको एक मिसाल बना देगी, आपकी तारीफों के पुल बांधेगी। मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं करबला में इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन, जिन्होंने देखा यजीद जैसा कचरा इस्लाम के दामन में बैठ गया है, यजीद जैसा कचरा इस्लाम के दामन में दाग लगा रहा है, यजीद जैसा कचरा इस्लाम के चेहरे को नुकसान पहुंचा रहा है, इस्लाम की खूबसूरती को दागदार कर रहा है। तो इमाम पाक से कहा रहा ना गया, इमाम पाक ने दुनिया वालों की तरह लेकिन कह के इस्लाम की खूबसूरती की तारीफ नहीं की, बल्कि जो उसमें नुक्स लग रहा था, जो ऐब लग रहा था, जो बीमारी लग रही थी, जो खोट लग रहा था, इमाम पाक ने उस दाग को धो दिया, दाग को हटा दिया, खत्म कर दिया। करबला में इस दाग को मिटाने के लिए करबला में हुसैन ने अली असगर को लुटा दिया, करबला में हुसैन ने अली अकबर को लुटा दिया, और मोहम्मद को लुटा दिया, हजरत कासिम को लुटा दिया, हजरत कासिम को लुटा दिया।
دنیا کو میسر ہو جائے، ویسے ہی چمکتا ہوا چہرہ دنیا کو نصیب ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام پاک اور لوگوں کی طرح لیکن کہہ کے آگے نہیں بڑھے تھے، بلکہ اس گندگی کو صاف کی تھی، گندگی کا علاج کیا تھا، گندگی کو ہٹایا تھا۔ اس لئے مسلمانوں ہمیں کربلا سے پیغام ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صرف ہم لیکن کہنے والے نہ بنے، بلکہ ہم عیبوں کو دور کرنے والے بن جائیں، اپنے اندر کی خرابیوں کو نکالنے والے بن جائیں۔ اس لئے کہ اسلام جو اللہ کا سب سے پسندیدہ مذہب ہے، مذہب یہ اسلام جس نے ہمیں ہر طرح کا قانون دیا ہے، ہر طرح کا نظام دیا ہے۔ یاد رکھو یہ اسلام سے جو کھیلے گا اس کو دنیا میں بھی چین نہیں، قبر میں بھی چین نہیں۔ جو اسلام کے دستور سے کھیلے گا وہ چاہے کوئی بھی انسان ہو، اسلام کے قانون کا جہاں النگھن کرو گے، اسلام کے قانون کو جہاں آپ برباد کرو گے، کبھی چین نصیب ہونے والا نہیں۔ اس لئے کہ اسلام اپنے خلاف جانے والوں کو، اپنے توہین کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتا ہے، اس کو عزت نہیں دلاتا ہے، اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس لئے اسلام کا سسٹم ہے، اسلام کا قانون ہے، اسلام کا نظام ہے۔ آپ نظام میں آؤ، قانون میں آؤ، قانون جہاں تک آپ کو اجازت دیتا ہے اس دائرے میں رہ کر اپنے کاموں کو انجام دو، اس دائرے میں رہ کر کام کو انجام دو، دائرے سے مت نکلو۔ اس لئے کہ اسلام نے ایک دائرہ بنا دیا ہے۔ دائرہ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک لکیر کھینچی ہے، ایک لکیر ہے، اور وہ لکیر ایسی ہے کہ اس کے اندر جب تک ہو نا ہمیشہ خوشی کا اظہار ہوگا، ہمیشہ دل کو سکون ملتا جائے گا۔ آپ کم بھی کماؤ گے پھر بھی سکون سے رہ جاؤ گا۔ اس لئے کہ امبانی بننے کا نام خوشحالی نہیں ہے، امبانی بننے کا نام خوشحالی نہیں، خوشحالی اصل یہ ہے کہ آپ کا دل سکون یاب ہو، آپ کا دل سکون پا جائے، آپ کے دل کو چین مل جائے، آپ کا دل کو قرار مل جائے۔ آپ چھوٹی پونجی والے ہو لیکن دل کو چین آ جائے تو آپ امبانی سے زیادہ دولت مند ہو، کیونکہ دولت حاصل بھی کی جاتی ہے تو سکون ہی کے لیے، لیکن وہ دولت جو ان لوگوں کے پاس ہے اسے سکون نہیں ملتا، نہ وقت پر نیند آتی ہے، نہ وقت پر آرام نصیب ہوتا ہے، کبھی کہیں دوڑ رہا ہے، کبھی کہیں دوڑ رہا ہے۔ صرف کوٹا مت دیکھو، بھی آئی پی مت دیکھو، بلکہ بھی آئی پی، ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ بھی آئی پی ہم میں سے ہر ایک انسان ہے، بھی آئی پی ہم میں سے ہر ایک آدمی ہے۔ ہم میں کا ہر کوئی بھی آئی پی کوٹا والا ہے، اس لئے کہ آپ اکثر خیال کیجئے گا جب آپ کے خود کے گھر کا کوئی مسئلہ ہوگا، آپ کے اپنے گھر کا کوئی معاملہ ہوگا، مثلا آپ کے گھر میں شادی پڑی، تاریخ رکھنی ہے، ڈیٹ رکھنا ہے، منگنی کرنی ہے، تو آپ سے زیادہ بھی آئی پی کون ہوگا؟ آپ اگر گھر میں نہیں ہو تو ماں باپ آپ کے آنے کا ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، آپ کے لیے بلکہ ڈیٹ بدل دیتے ہیں، آپ کے لیے دن بدل دیتے ہیں، آج منگنی نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کیوں آپ کے گھر کے لوگ آپ کے لیے دن کیوں بدل دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے گھر والوں کے لیے آپ سے زیادہ بھی آئی پی کوئی نہیں ہوتا، آپ سے زیادہ بھی آئی پی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ خالی نہیں ہو تو آپ کے ماں باپ ڈیٹ بدل دیتے ہیں، دن بدل دیتے ہیں، وقت بدل دیتے ہیں۔ اس لئے بھی آئی پی ہر انسان ہے اپنے گھر والوں کی نظر میں، تو یہی سمجھو کہ میں کسی کے لیے بھی آئی پی ہوں یا نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے تو بھی آئی پی ضرور ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے تو یقیناً عزت دار ہوں، گھر والوں کے لیے بہت معتبر ہوں، بہت زیادہ میرا مقام ہے، بہت زیادہ میری عزت ہے۔ اس لئے آپ اس طرف مت جاؤ کہ وہ دولت والا ہے، ثروت والا ہے، طاقت والا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ امیر وہی کہلاتا ہے جس کے دل کو چین اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو اسلام نے ایک دائرہ کھینچا، وہ دائرہ جو کھینچ دیا، اس دائرے کے اندر رہنے کا نام ہی مسلمان ہے، اس دائرے کے اندر رہنے کا نام ہی سچا مسلمان ہے۔ اور جو دائرہ کو توڑ کر باہر نکل
ڈالتا ہے وہ یقیناً اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو تباہ و برباد کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے ایمان و عقیدے کو تباہ کرتا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ آپ اسلام کی دامن میں رہو، اسلام کے دامن سے باہر نکلنے کی جسارت مت کرو، ہمت مت کرو، اس لیے کہ جب اسلام کے دامن سے دائرے سے باہر نکلنے کی ہمت کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے، پھر تمہیں چھوڑ دے گا، جو چاہے گا تمہیں کھا جائے، جو چاہے تمہیں تکلیف میں ڈال دے، جو چاہے تمہیں اپنے شکار بنا لے۔ اس لیے کہ جب تم خدا کی پناہ سے نکل چکے ہو تو تم دنیا کی نظروں میں یقیناً جہاں بھی رہو گے تم کو جو چاہے گا اپنا شکار بنا لے گا۔ اگر شکار نہیں بننا ہے بلکہ اس سے محفوظ رہنا ہے تو آپ کو اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے، اسلام کے دامن میں رہنا چاہیے۔ جب تک اسلام کے دامن میں ہو اللہ کی پناہ میں رہو گے اور اللہ اپنی پناہ میں رہنے والے کی حفاظت فرماتا ہے۔ دود پاک نے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و سندنا و مولانا محمد معد الجود والکرم و علی آلہ و صحبہ وآلہ وسلم صلاة و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام دائما علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ دین دین اسلام۔ یقین سے لطیف نا تمام ہے جو کچھ بیان ہوا آغاز لافتہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔